بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر: الربط بين الجمل. الربط بين الجمل. طيب، كيف نربط الجمل بعضها ببعض؟ اقرأ الجمل التالية. أولا اقرأ هذه الجمل التي مكتوبة تحت، ثم كون بها فقرات مترابطة، ثم كون بها بهذه الجمل فقرة مترابطة، أي فقرة التي تكون مربوطة بعضها ببعض، واجعل لها عنوانا. اجعل لها فوق عنوان كذلك. العنوان هذا من اختيارك أنت الذي تختاره. تتكون من 3 طوابق. جيد. هذا يتحدث كما قلنا، يعني هذه الجمل ليست مرتبة، أنت الذي ترتبها. مفهوم؟ ثم تربطها مع البعض وتجعل منها فقرة مترابطة وتضع لها عنوان مناسب. فيها قاعات كثيرة. القاعة لها باب رئيسي، في كل قاعة سبورة. القاعة هي يعني مكان الجلوس في الصف. بين القاعات ممر يعني الطريق. في الطابق الأول يوجد مقصف نظيف، يدق الجرس بعد كل حصة. في الطابق الأرضي مسجد واسع، لها مكتبة زاخرة بالكتب العلمية المفيدة. وعند مدخل الباب الرئيسي قاعة للاستقبال، لها مطبخ ومطعم واسع. جيد. فهذه تكتبونها هنا. طيب، الدرس الرابع عشر: الربط بين الجمل. ثاني، اقرأ العبارات التالية ثم كون بها فقرات مترابطة واجعل لها عنوانا. نفس السؤال. هذه العبارات التي تحت مكتوبة، أولا تقرأها ثم تكون منها فقرة. جيد. وهذه الفقرة تكون مترابطة. وكيف تربطها؟ تربطها طبعا يعني باستعمال أدوات الربط. وأخيرا تجعل لها عنوان كذلك، عنوان مناسب. الأم مدرسة نتعلم منها أسس الأخلاق. الأم هي القلب الذي يحمل هموم الأسرة، هي مصدر الرعاية والحنان الذي يسع الجميع. هي تسعى لتربية الأبناء، تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على بيتها. هي شمس الحياة التي تضيء ظلام أيامنا. ولن تكفيني سطور وصفحات لأحصي وصفها وما تستحقه من بر. أوصانا الله جل جلاله بها وقال: وبالوالدين إحسانا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم هي عبارة عن مدرسة وقلب وحب وحنان. فهذه الجمل التي غير مرتبة أنت ترتبها ثم تكون بها فقرة وتختار لها عنوانا مناسبا. الدرس الخامس عشر: تدريبات. كون جملا مستعملا فيها الروابط السابقة باستعمال رابط واحد لكل جملة. تلك الروابط التي درسناها أدوات الربط، هذه أنت لكل رابط تكون جملة واحدة. جيد. فهنا تستعمل يعني جمل، وهذه الجمل يكون مستعملا فيها الروابط السابقة. مفهوم؟ بارك الله فيكم. علامات الترقيم إن شاء الله يكون درسنا المقبل. الدرس الثالث عشر، 13वां सबक: الربط بين الजुमल। जुमलों के दरमियान रबत, कैसे जुमलों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। इक़रा अलजुमल अत्तालिया, आने वाले जुमलों को ये मंदरजा झेल जुमलों को पढ़ लो। सुम्मा कव्विन बिहा फ़क़रतन मुतराबिततन, फिर इन जुमलों के ज़रिए से एक फ़क़रा बना लो। फ़क़रा हमने पहले कहा है कि जुमलों के मजमूए का नाम है, लेकिन ये फ़क़रा ऐसा हो कि इनका आपस में तराबुत हो, मुर्तबित हो, कोई रबत तो हो बीच में। वजअल लहा उन्वानन, और इस फ़क़रे के लिए फिर एक उन्वान भी बना लो।
اس کا ایک مضمون ہے نا، تو مضمون کا کوئی عنوان بھی تو ہونا چاہیے، تو عنوان کیا ہو؟ ٹھیک ہے، تتکون من ثلاثت طوابق، تتکون من ثلاثت طوابق، 3 منزلوں سے بنا ہوا ہے. کیا چیز؟ یہ آپ نے خود ترتیب اس کو دینا ہے. فیہا قاعات کثیرۃ، اس میں بہت سارے یعنی بڑے بڑے ہال ہے. قاع کا معنی ہال. لہا باب رئیسی، اس کے لیے ایک مرکزی دروازہ بھی ہے. فی کل قاعات سبورۃ، ہر ہال میں بلیک بورڈ بھی ہے. بین القاعات ممر، ہالوں کے درمیان راستہ بھی ہے. فی الطابق الاول یوجد مقصف نظیف، مقصف نظیف، پہلے والی منزل میں ایک کنٹین بھی ہے صاف ستھرا. یدق الجرس بعد کل حصۃ، گھنٹی بجتی ہے ہر گھنٹے کے بعد، یعنی ہر پیریڈ کے بعد. فی الطابق الارضی مسجد واسع، زمین والی منزل میں مسجد بھی ہے ایک واسع. لہا مکتبۃ ذاخرۃ بالکتب العلمیۃ المفیدہ، اس کے لیے ایک مکتبہ بھی ہے کہ جو مشتمل ہے، ذاخرہ بمعنی اس میں جمع ہوئی ہے کتب علمیہ مفیدہ، علمی مفید کتابیں. وعند مدخل الباب الرئیسی قاعۃ للاستقبال، مرکزی دروازے سے داخل ہونے کے وقت، یعنی بڑا جو گیٹ ہوتا ہے اس سے داخل ہوتے وقت وہاں پر قاعۃ للاستقبال، ایک حال ہے استقبال کے لیے. لہا مطبخ و مطعم واسع، اس کا ایک مطعم بھی ہے مطبخ بھی ہے. مطبخ کا مطلب ہے کہ جس میں طبخ کیا جاتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، اور مطعم جس میں کھانا کھایا جاتا ہے. تو مطعم بھی کہتے ہیں، مطبخ بھی کہتے ہیں. کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی مطعم اور مطبخ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے. واسع و وسیع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پورا نقشہ کس چیز کا تھا، تو اس کا عنوان آپ نے لکھ لینا ہے، اور ان جملوں کو بھی مرتب کرنا ہے کہ پہلی کیا چیز آئے گی، پھر دوسری کیا آئے گی. الدرس الرابع عشر، 14واں سبق. الربط بین الجمل، جملوں کے درمیان کا ربط، کیسے جملوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں گے. اسی طرح کا سوال ہے. اقرأ العبارات التالیہ، آنے والی عبارتوں کو پڑھو. مندرجہ ذیل، تالیہ کا مطلب آنے والی یا مندرجہ ذیل. ثم کون بها فقرۃ مترابطۃ، پھر انہی جملوں کے ساتھ، عبارتوں کے ساتھ ایک مترابط فقرہ بنا لو. واجعل لها عنوانا، اور اس کا ایک عنوان بھی رکھ لو. الام مدرسۃ، ماں مدرسہ ہے. نتعلم منها اسس الاخلاق، کی جس سے ہم بنیادی اخلاق کو سیکھتے ہیں. الام ہی القلب، ماں جو ہے یہ وہ دل ہے. الذی یحمل هموم الاسرہ، کہ جو اپنے اندر پورے خاندان کے غموں کو لیا ہوا ہے. ہی مصدر الرعایہ، یہ جگہ ہے رعایت کی، نوازش کی، مہربانی کی، عنایت کی. والحنان، اور حنان کی. حنان سے مراد کسی پر شفقت. الذی یسع الجمیع، اور یہ ایسا مصدر ہے کہ جو سب کو سمیٹتا ہے، سب کو جگہ دیتا ہے، سب کی گنجائش رکھتا ہے. ہی تسعی لتربیت الابناء، یہ کوشش کرتی ہے بچوں کی تربیت کی. تبذل کل ما فی وسعها للحفاظ علی بیتها، یہ اپنا سب کو جو اس کے بس میں ہوتا ہے اس کو خرچ کرتی ہے تاکہ اپنے گھر کا خیال رکھے. ہی شمس الحیات، یہ زندگی کی سورج ہے. التی تضیء ظلام ایامنا، کہ جو روشن کرتی ہے ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو. ولن تکفینی سطورا، اور مجھے کافی نہیں ہوں گے چند سطریں. وصفحات، اور چند صفحیں. لاحصی وصفها، کہ میں اس کے وصف کو بیان کر لوں. وما تستحقه من بر، اور اس کو بیان کر لوں کہ جو وہ اچھے سلوک کی مستحق ہے. اوصانا اللہ بہا، اللہ نے ہمیں اس کی وصیت کی ہے. وقال، اور فرمایا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امک ثم امک ثم امک، کہ آپ کی ماں، پھر آپ کی ماں، پھر آپ کی ماں. ثم ابوک، پھر آپ کے ابا. گویا وہ صحابی نے جب پوچھا تھا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو حضور نے فرمایا امک. قال ثم من، پھر فرمایا کہ پھر کون، پھر فرمایا ثم امک. فرمایا ثم من قال امک، فرمایا ثم من قال ثم ابوک، پھر آپ کے ابا. الام ہی عبارت عن مدرسۃ، جو ہے ماں، یہ عبارت ہے ایک مدرسے سے. وقلب، اور ایک دل سے. وحب، اور ایک محبت سے. وحنان، اور ایک شفقت سے. یہ ساری چیزوں کو ملا کر اس سے ایک ماں بن جاتی ہے. تو اس کو آپ نے مرتب کر کے ان سے فقرہ بنا لینا ہے.
تدریبات الدرس الخامس عشر 15واں سبق کون جملا مستعملا فيها الروابط السابقہ گزشتہ جو روابط تھے ادوات الربط ہم نے پڑھے تھے وہ ایسے جملے بناؤ کہ اس میں وہ سب آپ جو گزشتہ روابط تھے ان کو استعمال کر لو بے استعمال رابط واحد لکل جملہ کہ ہر جملے کے لیے ایک رابط ہو ایسا اس انداز سے وہ پیچھے جتنی بھی روابط ادوات ربط آپ نے پڑھے تھے ہر ایک کے لیے ایک ایک جملہ بنا لو ٹھیک ہے انشاءاللہ علامات ترقیم بہت اہم سبق ہے انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم کچھ پڑھ لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ